Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ایجوکیشن سینٹر۔ میں ہوں آپ کا میزبان M.Faizan۔ ہمارے ساتھ مفتی M.Muzamil صاحب موجود ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب سے سوال کریں گے کہ مفتی صاحب ہمیں بتائیں کہ ہمارا دین مکمل ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری بگاڑ پیدا ہو چکی ہیں۔ ہمارا دین مکمل ہونے کے باوجود بھی یہ معاشرے کی بگاڑ اور یہ اس کا کیا ہونا چاہیے، آپ اس کی وضاحت کریں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فیضان بھائی، آپ کا کویسچن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کسی نبی کو بھی، حالانکہ اتنی کتابیں آئیں، اتنی صحیفے آئے، اللہ کی طرف سے نزول ہوا، رسالت آئی، شریعت آئی، کسی نبی کو بھی یہ بشارت نہیں دی گئی کہ دین مکمل کر دیا۔ لیکن جب ہمارے آقا مولا محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، تو جب تبلیغ مکمل کی تو الیوم اکملت والی آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے اے حبیب آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دین مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے معاشرے کی بگاڑ کا سبب اصل میں یہ ہے کہ ہم نے دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے۔ بالکل، جب تک آپ اپنی نسلوں کو اسلام کا صحیح چہرہ نہیں دکھائیں گے، اس وقت تک وہ اسلام سے رہنمائی کیسے لے سکتے؟ بالکل بالکل۔ اب دیکھیے، دعوت اور تبلیغ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نبیوں والے کام کرے گی۔ بنی اسرائیل کے نبی، اب دیکھیں 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، بنی اسرائیل کے بہت نبی آئے، تو ہر نبی نے تبلیغ کا کام کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے نبیوں والا کام کرے گی، یعنی اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، بالکل، لیکن نبیوں والا کام میری امت کے لوگ کریں گے۔ جب تک یہ نبیوں والے کام پر کاربند رہیں گے، اسلام کی وجہ سے معاشرے کی بگاڑ ختم ہوگی۔ ہم نے جب سے دعوت کا کام چھوڑا، نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کی بگاڑ کو ٹھیک کرنا۔ بالکل، جب آقا مکہ میں تشریف لے کر آئے، مکے کی صورتحال کیا تھی دنیا جانتی ہے۔ بالکل، اخلاقی گراوٹ تھی، بالکل، عورتوں کا کوئی عزت اور احترام نہیں تھا، عورتوں کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، تو یعنی کوئی بھی ہم کہیں نا انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے آقا تشریف لے کر آئے تو ایک صحیح اسلام کا چہرہ پیش کیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی بگاڑ ختم ہو، ہمیں دعوت اور تبلیغ کے کام کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے بات ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ نہ تو وہ نبی ہوں گے، نہ وہ شہید ہوں گے، نہ نبیوں میں سے ہوں گے، نہ وہ شہیدوں میں سے ہوں گے۔ حالانکہ لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر نبی اور جتنے بھی نیک لوگ شہداء ہیں وہ ان لوگوں کو دیکھ کر رشک کریں گے، یعنی کاش کا اظہار کریں گے کہ یار اتنے نورانی چہرے۔ سبحان، نبی اور شہید دیکھ کر کہیں گے اتنے نورانی چہرے۔ سبحان، سب سے بڑا مرتبہ نبی کا ہے۔ اب دیکھیے، وہ بھی کہیں گے کہ اتنے نورانی چہرے۔ پوچھا جائے گا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ؟ تو فرمایا وہ لوگ جو واعظ و نصیحت کرتے ہوں گے، جو دین کا پیغام آگے پہنچاتے ہوں گے، جو تبلیغ کے کام کو آگے چلاتے ہوں گے، دعوت کا کام آگے چلاتے ہوں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم میں سے بہترین امت وہ ہے، تم میں سے بہترین جو خیر کی دعوت دیتی ہے، جو نیکی کا حکم دیتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے میں قرآنک ایجوکیشن سینٹر کے توسل سے یہ پیغام اپنے سامعین تک پہنچانا چاہوں گا کہ تبلیغ، دعوت اور خیر کا پیغام آگے پہنچانا یہ کسی ممبر پر بیٹھنے والے عالم دین کی ہی ڈیوٹی نہیں ہے، کسی مصلی پر بیٹھنے والے امام کی ہی ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تبلیغ کرنا ہر اس شخص کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے۔ اسلام کا پیغام آگے پہنچانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ بالکل، کوئی اخلاقیات کے متعلق حدیث آگے پہنچائے، کوئی گھر کی فلاح کے متعلق حدیث آگے پہنچائے، کوئی اپنی بیٹیوں بہنوں کی تربیت کے متعلق حدیث آگے پہنچائے، کوئی بے حیائی کے خاتمے کے لیے حدیث آگے پہنچائے، کوئی قرآن کی کوئی آیت آگے پہنچائے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ہماری کمزوری ہے، نہ ہم یوٹیوب پہ
کفر کا مقابلہ اس طرح سے کر رہے ہیں جس طرح کی ہماری سوشل میڈیا کے اوپر بے حیائی چل رہی ہے. اس سوشل میڈیا کی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کا اینٹی ہونا ہے. ہمیں اس سے بھی خطرناک ہتھیار سوشل میڈیا کو دینا ہے کہ ہم اس بے حیائی کو ختم کر سکیں. تو بہترین اس کا حل یہ ہے ہر شخص اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر اپنے حصے کا چراغ روشن کرے, اپنے حصے کی تبلیغ کرے, اپنے حصے کا پیغام آگے پہنچائیں. جب سب لوگ اپنے اپنے حصے کا چراغ روشن کریں گے تو پورا معاشرہ روشن ہو جائے گا. یہ چند ایک باتیں کہ قرآن و سنت کی تبلیغ دعوت کا پیغام جب زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشرہ پھر سے سکون دیکھے گا, ہمارا معاشرہ پھر سے دیکھے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جی تو ناظرین, مفتی صاحب نے بتایا کہ معاشرے کی بگاڑ اس لیے ہے کہ آج کل ہم دعوت دین جو کہ دین کی دعوت دینا چھوڑ گئے ہیں, تو ہمیں ہر مسلمان کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دینی چاہیے اسے کہ بھئی یعنی کہ ہمارا معاشرہ اچھا بن سکے. تو اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to